اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں درخت ہیں یہ بڑے کثیر البرکت ہیں، یعنی کہ ان کے اندر برکت بہت زیادہ ہے. جس طرح کوہ طور ہے اور مکہ ہے، یہ بڑے برکتوں والے شہر ہیں، اسی طرح ہی دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم. پارہ نمبر 30 سورۃ التین آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ والتین والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امن والے کی. سورۃ التین آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا. سورۃ التین سے ماقبل سورت کا ربط تعلق. گزشتہ سورت میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر تھا، کچھ احکامات کا ذکر تھا. اس صورت میں مطلق انسان کی فضیلت، اس کی تخلیق، پھر اہل سعادت و شقاوت کے حال کا بیان کیا جا رہا ہے. لہذا والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے آغاز صورت میں 4 اشیاء کی قسم کھا کر جواب قسم کے مضمون کو پختہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلے کس چیز کی قسم کھائی؟ والتین، تین کی قسم. والزیتون، دوسرے نمبر پہ زیتون کی قسم. تین اور زیتون، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں، تقریباً 4. سب سے پہلا قول کہ تین سے انجیر کا درخت اور زیتون سے زیتون کا درخت مراد ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 درختوں کی قسم کھانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں درخت ہیں یہ بڑے کثیر البرکت ہیں، یعنی کہ ان کے اندر برکت بہت زیادہ ہے. جس طرح کوہ طور ہے اور مکہ ہے، یہ بڑے برکتوں والے شہر ہیں، اسی طرح ہی یہ دونوں جو درخت ہیں یہ بھی بہت برکتوں والے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں درختوں میں منافع بھی بہت زیادہ ہے. اب وہ منافع کیسے زیادہ ہے کہ اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی، اس کو کھانے سے انسان کا جو بدن ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، یعنی کہ موٹا بھی نہیں کہنا چاہیے، پتلا بھی نہیں، یعنی کہ اچھا خوبصورت ہوتا ہے. اس کا چھلکا نہیں ہوتا، سال کے اندر یہ کئی دفعہ اپنے اوپر پھل لے کر آتا ہے، اور کئی امراض سے جو ہے وہ اس کے پھل کھانے کی وجہ سے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بلغم کم کرتا ہے، ہاضمہ اچھا کرتا ہے، کانٹا نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ. اور سب سے بڑا فائدہ کہ زیتون کا جو تیل ہے وہ بہت زیادہ منافع بخش ہوتا ہے، بہت زیادہ منافع والا ہوتا ہے. اچھا، دوسرا قول، پہلا قول تھا کہ تین سے انجیر سے درخت مراد ہے زیتون کا، یعنی کہ تین سے انجیر کا اور زیتون سے زیتون کا درخت مراد ہے. قول دوسرا قول یہ ہے کہ تین اور زیتون سے وہ جگہ مراد ہے جہاں پہ یہ دونوں درخت جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ ملک شام کا علاقہ ہے. ملک شام چونکہ کافی زیادہ، بہت زیادہ تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن وطن رہ چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی. تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ ان سے 2 شہر مراد ہیں. پہلا، تین سے دمشق مراد ہے اور زیتون سے بیت المقدس مراد ہے. اور چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ تین اور زیتون سے 2 پہاڑ ہیں جن کا ایک کا نام تین ہے، ایک کا نام زیتون ہے، وہ 2 پہاڑ مراد ہیں. یہ مظہری والے نے بھی لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے. وطور سینین، یہاں سے تیسری قسم کا بیان ہے. طور کا معنی سب کو پتہ ہے پہاڑ، اور سینین یہ بروزن فعلیل کے وزن پہ ہے. اس کے معنی کے اندر کئی اقوال ہیں. امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یہ نبتی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اچھا خوبصورت ہونا.
امام مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کا معنی وہ پہاڑ جس پر پھلدار درخت جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، اسی کو جو ہے وہ سینا کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ سریانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھنے درخت، یعنی کہ گھنے درخت یعنی کہ بہت زیادہ جہاں پہ درخت ہوں۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا سینین کا مطلب ہے برکت والا، یعنی کہ برکت والا، طور سینین سے مراد برکت والا پہاڑ۔ بہرحال اس سے وہی والا پہاڑ مراد ہے جہاں پہ اللہ رب العزت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چوتھی قسم اس بلد امین کی ہے، یعنی کہ اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے جو کہ پرامن شہر ہے۔ اسلام سے قبل بھی کفار کے دل میں اس کا بہت زیادہ مرتبہ اور بہت زیادہ احترام تھا۔ کوئی بھی چاہے کافر جو تھے اس وقت کوئی بھی اپنے دشمن کو اس شہر کے اندر جو ہے وہ قتل نہیں کرتے تھے، وہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اور جب اسلام آ گیا، اسلام کے بعد تو اس جگہ کی عظمت ہے اور اس جگہ کی حرمت وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور تا قیامت اس کو امن والا شہر قرار دے دیا۔ یہ چاروں مقامات چونکہ بہت زیادہ بابرکت تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ کل انشاءاللہ ان کی جواب قسم جو جواب قسم ہے جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے پختہ کیا، ان چار چیزوں کی قسمیں کھا کر اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔